بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام پاکستانی میڈیا بھی جتنے چینل ہیں، چاہے وہ بڑے پیمانے پر ریٹنگ کرتے ہیں اور چاہے سوشل میڈیا کی جتنے بھی پیجز ہیں، ان سے میں ان اساتذہ برادری کی توسط سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را کل کا جو واقعہ یہاں پر پیش آیا تھا ان کی صحیح کوریج کی جائے، جو حقائق تھے وہ منظر عام پر لے کے آئے۔ بات رہی احتجاج کی، جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے تو احتجاج کے لیے ایک اسٹیٹ کے اندر جو طریقہ کار اپلائی کرنا پڑتا ہے، ہم بالکل اسی طریقے سے احتجاج پر آئے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے نوٹس دیا تھا، علامتی احتجاج کیا تھا، ضلعی کی لیول پر احتجاج کیا تھا، پریس کلب کے سامنے مظاہرے کیے گئے تھے۔ لیکن کل جس طریقے سے حکومت خیبر پختونخوا نے اساتذہ پر دعویٰ بول دیا جیسے کوئی کسی پاپڑ کی فیکٹری یا شراب کی کارخانے پر ریٹ مارنے جاتے ہیں، تو میں کل کے واقعے پر آئی جی خیبر پختونخوا کا مذمتی بیان نہ سننے کے بعد خیبر پختونخوا پولیس سے انتہائی مایوس ہوں کہ اس نے سیاسی عزائم ملا کر اساتذہ کو مارا پیٹا۔ ایڈمنسٹریشن کی جہاں تک بات تھی، اے ڈی سی پشاور سے، اے سی عاصم صاحب سے بذات خود میری 2 بار ملاقات بھی ہوئی اور مذاکراتی عمل بھی چل رہا تھا، لیکن کسی جگہ سے پولیس کو ہائر کیا گیا اور ڈی ایس پی اس وقت کا جو انچارج تھا ریاض خلیل نے انتہائی نامناسب رویہ اور استحصال کا مظاہرہ کیا اور ٹیچروں کو زد و کوب کیا۔ پختونخوا حکومت کا اس کا بیان میں وہ کہتا ہے کہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ پہلے ٹیچرز نے ہمارے اوپر پتھراؤ کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے سیکرٹری اطلاعات محترم بیرسٹر سیف صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، انہیں ہوش آنا چاہیے کہ ایک حکومت جو صوبائی سطح پر حکومت ہے اور اس کا ایک ترجمان، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک ترجمان حقائق کو مسح کرتے ہوئے الزام تراشی پہ اتر آتے ہیں کہ اساتذہ نے پتھراؤ میں پہل کی تھی۔ تو یہاں سے میں بیرسٹر سیف صاحب کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو سی سی ٹی وی فوٹیج نکالے، اگر کسی بھی ٹیچر نے پولیس کی شیلنگ سے پہلے مزاحمت کی ہے یا پتھر مارا ہے تو آپ کو قسم کہ آپ اس کے خلاف ایف آئی آر کریں۔ اگر یہ نہیں ہے تو متعلقہ اے ڈی سی اور ڈی ایس پی ریاض خلیل کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے اور اس معاملے کی اعلیٰ سطح انکوائری ہونی چاہیے۔ اچھا، کیا مطالبات شامل ہے اس کا ذرا بتائیں؟ یہ مطالبات ہمارا ہے۔ ہمارے مطالبات اور حکومت کا جو ویژن تھا وہ تقریباً ایک ہی ہے۔ اسی حکومت نے جب اس بدقسمت صوبہ خیبر پختونخوا میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی، اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داریاں سنبھال لی، تو اس وقت ایک نعرہ زبان سے عام تھا کہ ہماری منشور میں تعلیم اور صحت پہلے نمبر پر ہے۔ لیکن 10 سال ہو گئے کہ ابھی تک نہ ان لوگوں نے اپنے منشور پہ عمل کیا، نہ تعلیم کو جاری رکھنے پر آمادہ ہوئے۔ وہی پرانا سسٹم این ٹی ایس نظام کو اگر ہم دیکھیں، اس پر بھی بار بار انگلیاں اٹھ رہی ہے۔ اگر حکومتی اصلاحات دیکھا جائے تو وہ صرف سیاست اور سیاست پسندی پر مشتمل ہے۔ حقیقی معنوں میں اس حکومت نے اپنے منشور کے مطابق جو منشور وہ ایجوکیشن میں اصلاحات لینے کے لیے لے کے آئے تھے، اس میں عملی طور پر ناکام ہو چکے ہیں، اور یہ جو اساتذہ ان سڑکوں اور چوراہوں میں بیٹھے ہیں یہ اس ناکامی کا زندہ ثبوت ہے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے اور آسان سا مطالبہ ہے۔ حکومت وقت نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بی اے بی ایس سی پر ہم
प्राइमरी टीचर भी भर्ती करेंगे, सेकेंडरी टीचर भी भर्ती करेंगे, CET SST बुनियादी काबिलियत BA BSc होगा। लेकिन तज़ाद और यकसानियत पर अगर यहाँ पर बात की जाए तो इसमें काफ़ी तज़ाद है कि हमें स्केल 12 में भर्ती किया जा रहा है, जबकि तालीमी काबिलियत SST CT और PhD के लिए एक ही है। अगर आप इंसाफ के दावेदार हैं और आप इंसाफ को इस ईवानों से मंजूर करके अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो आइए और हमारे साथ बैठे और हमारे मुतालिबात सुने और इसमें पहल करें। अगर ये आपका सिर्फ नारा था और अमल करने से आप कासिर है तो हम एहतिजाज के सिवा क्या कुछ कर सकते हैं। सर हमें ये बताएं कि बैरिस्टर सैफ साहब अपने वीडियो में कहते हैं कि मुज़ाकरात तकरीबन आखिरी मराहिल में थे और इसी दौरान ये वाक़या पेश आया है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मुज़ाकरात चल रहे थे? बिल्कुल जी, मुज़ाकरात चल रहे थे। ADC लेवल के ऑफिसर वो सूबाई लेवल पर किस तरह मुज़ाकरात कर सकते हैं? मुझे बैरिस्टर सैफ साहब, बैरिस्टर का अगर मैं माना और मतलब समझूं तो बैरिस्टर तो कानून के मंजे हुए खिलाड़ी समझे जाते हैं, लेकिन आप किस कानून में पढ़े हैं, किस यूनिवर्सिटी से आपने ला किया है कि आप एक ADC को भेज देते हैं जो कि बेचारा 15-16 स्केल का हेड टीचर और ये टीचर बिरादरी है उससे मुज़ाकरात करने आते हैं, वो खुद 17 स्केल में काम करते हैं, उसके पास मुज़ाकरात करने की कोई कैपेसिटी है ही नहीं। मुज़ाकरात अगर होने हैं तो सूबाई वज़ीर तालीम से हो सकते हैं, वज़ीर इत्तलात से हो सकते हैं, इसके अलावा हुकूमत अपना कोई मशीर भेज सकते थे, कोई वज़ीर भेज सकते थे। ADCs तो बहुत सारे हैं पेशावर में, मेरे ख़्याल में 3-4 ADCs होंगे, उसके साथ तो ना हमारा कोई मसला है, ना ही ADC साहब की सब्जेक्ट है कि वो इतने बड़े पैमाने पर टीचर को कंपेंसेट कर सके और टीचर को कायल कर सके।